موضوع الدرس في سوء معتقدات اليهود والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوا بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے بارے میں خبر دی ہے اللہ کی جن پہ لعنتیں ہوں متتابعہ الی یوم القیامہ کہ ان لوگوں نے اپنے قول سے اپنے زبانوں سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات جو عالی ہے اللہ تعالی کی ذات جو تمام کائنات کی مالک ہے اس کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ ان کا خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور بخیل ہونے کا کنایہ جو ہے اس کا کنایتاً یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ جو ہے ید اللہ مغلولۃ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے نعوذ باللہ کہ ان کا خدا بخیل ہے یا ان کا خدا نعوذ باللہ فقیر ہے. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے تصریح فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اسی طرح قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا ہم نے سن لیا جو کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. حالانکہ ساری کائنات جو ہے یاد رکھیں ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید. اللہ کی مخلوق جو ہے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے آگے مانگنے والے ہیں. وہ سب کو دینے والا ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے کوئی جاندار کوئی زمین پہ چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ رکھ، سب اللہ کے ذمے ہے. اسی لیے حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی قوم نے مجبور کیا کہ ہمارے ہاں بڑی قحط ہے، تنگ دستی ہے، تو چلیں اور حضور کی خدمت میں وفد بنا کے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المال سے مدد فرمائیں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت تنگ دستی کے اندر ہیں. اب حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے وفد کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور صبح کی نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے اور حضور پاک نے یہی آیات نماز میں پڑھی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لگایا ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ، ہر چیز ذرے ذرے کا کائنات کا مخلوق دریاؤں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، حشرات الارض ہے، سب کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ رکھا ہے، وہی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی طاقت و قوت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کس جگہ ہے، کہاں ہے۔ تو جب یہ آیات سنی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو بھائی گھر چلیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس کام کے لیے آئے وہ تو ہوا نہیں، آپ نے حضور پاک کو تو کہا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے، دابہ کہتے ہیں زمین پہ با یدب علی الارض، زمین پہ چلنے والی جانور ہو انسان ہو کچھ ہو وہ دابہ ہے، اسی لیے حیوان کو بھی دابہ کہتے ہیں کہ وہ بھی زمین پہ چل رہے۔ تو جب اللہ کے ہاں تمام مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو جو دواب الارض ہیں میرا قبیلہ کوئی ان سے بھی کیا گزرا ہے کہ ان کو اللہ رزق نہیں دے گا۔ تو جب اللہ نے رزق کا وعدہ فرما لیا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ تو اللہ تبارک ویسے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر قوم میں قبیلے میں حالات ایسے ہیں کہ وہاں قحط ہے، پریشانی ہے، حکومت وقت سے مانگنا جو ہے وہ منع نہیں ہے شریعت میں، وہ بیت المال سے مانگ سکتے ہیں، وہ جا کے سوال کر سکتے ہیں، اور یہ سوال نہیں ہوتا بلکہ ان کا حق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ سوال نہ کرے، یعنی تندرست ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پھر بہانے بنا کے سوال کرے، یہ ناجائز۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہوں خموشن خدوشن فی وجہی یوم القیامت، ایسے لوگ جو تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، پھر بھی سوال کر کے کھاتے ہیں، بھیک مانگ کے کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہے پھٹے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے خدا کے بجائے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ایک ہوتا ہے اولیاء اللہ کا مقام کہ جب وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیتے ہیں پھر کسی بندے سے مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا ذا سألت فاسأل من اللہ، آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے کہ تین چیزیں یاد رکھو، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب ضرورت ہو جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کوئی مشکل ہو تو اللہ کے ساتھ مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بھروسہ کرنا پڑے تو اللہ پہ بھروسہ کرو، بس کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بعض صحابہ اتنے یعنی پابند تھے فرمانے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھوڑے پہ چڑھے نا جی تو ہاتھ سے اتفاق سے وہ بیت جو تھا ہاتھ میں گر گیا تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اللہ نے حضور نے فرمایا کسی سے نہ مانگا کر، تو لہٰذا ہم یہ تو معمولی بات ہے، کہہ دو مجھے دے دو یار، اٹھا کے نہیں، یہ بھی نہیں مانگے، یہ بھی ہم اپنے اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے جب آدمی کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی انسان سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور پھر اللہ تعالی ہی اس کے سارے مشکلات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو نسخے ہیں، یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، کیا مانا؟ اللہ کے ڈرنے کا کیا مانا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی حکم عدولی نہ کرے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے۔ اللہ سے ڈرتا تو نماز نہ پڑھتا۔
تو تقوی کا معنی ہی یہی ہے کہ دل میں اللہ کی اتنا خوف ہو جائے کہ نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتا. ایک چیز اللہ نے فرمایا کہ جو پھر مجھ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، بڑے سے بڑے مشکل وقت میں بھی ہم اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو اس جگہ سے رزق بھیجتے ہیں جہاں گمان بھی نہیں ہوتا. پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. ایک تو یہ پلے باندھ لیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار. اب استغفار میں جو تمہیں یاد ہو، سید الاستغفار تو ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، لیکن ہر بندہ یہ یاد نہیں کر سکتا. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا یہ بھی یاد نہیں کر سکتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کیا کرو. چلتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، گھر جا رہے ہو، گھر سے آ رہے ہو، تو سب بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ورد جان بنا لو. اور جب استغفار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یمددکم باموال وبنین، میں تیرے مال میں بھی برکت دوں گا، تیری اولاد میں بھی برکت. تو یہ دو چیزیں اگر پلے باندھ لو تو انشاءاللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا. ایک یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اور یہ ہے استغفار کرنا. یہ دو چیزیں یاد. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن، ان دو بھائیوں میں 1 سال کا فرق ہے. حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں. تو ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں مدت ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہوئیں، اور اب یہ عالم ہے کہ قحط پڑ گیا. انسان تو انسان، جانور بھی مر رہے ہیں کہ کوئی گھاس نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ نہیں، کیا کھائیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم بھی اور تمہاری قوم بھی، برادری بھی، مرد بھی، اور استغفار پڑھو. ٹھیک ہے، چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں 5 بکریاں خریدتے ہیں، 2 سال کے بعد 20 ہو جاتی ہیں، میری ہوئی 5 کی 5 ہی رہتی ہیں، کوئی پیدا ہو وہ بھی مر جاتی ہے. میرے مال میں برکت نہیں. پر میں استغفار، وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے، اگر کبھی اللہ نے دی ہے تو فوت ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں فوت ہو گیا، کوئی چھوٹا سا تھا فوت ہو گیا، اولاد کوئی نہیں میری. پر میں استغفار کروں. چلا گیا. اور آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میرا جو باغ ہے نا اس میں پھل آنا ختم ہو گیا، پھل نہیں لگتا. آپ نے بنا استغفار کیا تھا. اس کے جانے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے نہروں میں پانی نہیں ہے، چشموں میں پانی نہیں آ رہا. اور میں استغفار کیا. وہ آدمی بھی چلا گیا. جب سارے چلے گئے اور علیحدہ ہوئے، تنہا ہوئے، تو آپ سے جو بے تکلف دوست تھے انہوں نے کہا حضرت حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، جو بندہ بھی آیا، جو مشکل پیش کی، سب کو فرمایا استغفار کرو استغفار کرو، ہر چیز کے سے اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا.
تو حضرت حسن نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں اتنا عقل نہیں ہے، یہ میں نے کہا ہے یا خدا نے کہا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، محبوب ان کو کہہ دو استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ لگاتار بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار کی برکت سے تیرے مال میں بھی برکت دیں گے، تیری اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تیرے لیے باغ لگائیں گے، باغوں میں پھل لگائیں گے اور تیرے لیے نہریں جاری فرما دیں گے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے، حسن نے تو نہیں بتایا، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ تو استغفار کی اتنی برکت۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء کے لیے نکلے، میدان میں جا کے کھڑے ہوئے، استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، نہ نماز پڑھی نہ اور کچھ کیا۔ پھر میں آؤ بھائی چلیں، تو ساتھیوں نے کہا حضرت ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے بارش کے لیے۔ فرمایا سألتہ من مجادی السماء، میں نے ایسے کلمات سے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ کے دریا رحمت کے جو ہیں وہ جوش میں آ جائیں گے۔ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، استغفار کر لیے، چلو بس بارش آئی، بارش آ گئی فوراً۔ تو بہرحال یہ عظیم نعمتیں ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ تنہائی اختیار کرو۔ بس یہ دوستوں میں بیٹھ کے یہ چند دن عمرے کے آئے ہو نا، یہ گپ شپ میں ضائع نہ کرو، کم از کم بالکل تنہائی میں اللہ کے کعبے کے سامنے آگے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو، استغفار کرو، اور اس یقین سے کرو کہ اللہ تیرا قرآن میں حکم ہے۔ جب تیرا حکم ہے وہ کیسے ٹل سکتا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میری زبان تو گندی ہو سکتی ہے، میرے اعمال تو گندے ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بالکل تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دوست ساتھی کوئی دیکھنے والا، گھر والے بھی دیکھنے والے نہ ہو، اگر عورت ہے تو اپنے کمرے میں الگ بیٹھ کے بالکل تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے سرکار دو عالم پہ درود شریف پڑھیں۔ کیونکہ اب جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، اب اللہ والوں کی بہت قلت ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، نہیں، بالکل ہے، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، مستجاب الدعوات بھی ہیں، لیکن بہت قلیل، اور جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ اشتہار نہیں دیتے، وہ ٹیلی ویژن پہ آگے اعلان نہیں کرتے، وہ اگر کوئی کرامت ہو بھی جائے تو چھپاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے خود مجھے سنایا، مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں میں بھی تھے، انگریز کے خلاف لڑنے والوں میں تھے، ان کا جو مقام تھا وہ بھی انگریزوں کے خلاف، یعنی ایک پوائنٹ تھا، ایک مرکز تھا۔ جب علماء حق انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، پیر جو گوٹھ جہاں سے پیر پگاڑا تھا، اور یہ دین پور، امروڈ شریف، ہالیجی شریف، شیرا والا گیٹ،
یہ وہ مرکزی پوائنٹ تھے جہاں کا انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کے لیے کام ہوتا تھا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے زیارت نہیں کی حضرت خلیفہ صاحب کی، ہمارے شعور سے بھی پہلے فوت ہو گئے. یہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں حضرت امروٹی کے. ان کو حضرت امروٹی نے خلافت دی تھی، لیکن حضرت خلیفہ غلام احمد صاحب نے تائید فرمائی تھی کہ حضرت امروٹی نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے حضرت لاہوری کو خلیفہ بنایا. اچھا ادو سٹھو فیصلہ کیا، یعنی آپ نے اچھا فیصلہ کیا. کبھی کبھی سندھی بھی بولتے تھے چونکہ امروٹی سندھی تھے رحمت اللہ علیہ، یعنی وہ اتنے بڑے آدمی تھے. حضرت حسین احمد مدنی، حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت عبید اللہ سندھی، یہ سب لوگ ان کے دروازے پہ جاتے تھے. وہ اتنا بڑا آدمی تھا. تو وہاں والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. حضرت برسیم کاشت کرواتے تھے مال کے لیے، جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے. تو وہ خود کھڑے ہو کر، خلیفے بھی ہوتے تھے، مرید بھی آ جاتے تھے، تو وہ کٹواتے تھے وہاں پھر برسیم لے آتے جانوروں کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ ایک حضرت کا خادم تھا، شاید نور الدین اس کا نام تھا، وہ بھی برسیم کاٹ رہا تھا تو حضرت نے اس کو لکڑی سے زور سے مارا. وہ برداشت کر دیا. بادشاہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے کہ کیا گناہ ہے اس بیچارے کا، اس کو لکڑی سے مارا جائے. فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے ضبط کیا، لیکن مجھ سے آخر برداشت نہ ہوا. حضرت جب اکیلے ہوئے تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، یہ بزرگی ہے، بیچارہ کام کر رہا، اس کو لکڑ ماری بلا وجہ. میں مولوی خیر محمد یہ اپنی بزرگی دکھا رہا تھا. جب گھاس کاٹتا تھا نا تو گھاس کا ذکر سنتا تھا تو ہاتھ روک لیتا تھا. اس مقام پر تو خلیفے پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے گھاس وہ سن رہے ہیں. پر میں نے اس لیے مارا کہ خبردار لوگوں کو اپنے بزرگیاں دکھلاتے ہو. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے گھاس کاٹو کاٹو، بس ذکر کرتا ہے کرتا رہے. ورنہ تو ہر چیز ذکر کرتی ہے نا. حضور نے کیوں کھجور کی 2 شاخیں کرا کے قبر پہ لگائی تھی کہ جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی، سبز رہیں گی، ان کو عذاب سے تخفیف ہوگی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی وہ اپنی بزرگیوں کو چھپاتے تھے. حضرت کو انگریزوں نے گرفتار کیا رحمت اللہ علیہ، اور دین پور شریف سے یعنی خان پور سے لے کر سکھر تک پیدل چلا کے لے گئے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم نے کیسے اپنے دشمنوں کو گرفتار کیا. اللہ پہ ہمیشہ مشکل وقت آتے ہیں، گھبرایا نہ کرو. اللہ اکبر. جب انبیاء پہ وقت آئے ہیں تو پھر ان کے وارثوں پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کر کے ان کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر ڈالا گیا. انبیاء کو ایک دن میں کئی انبیاء کو یقتلون الانبیاء بغیر حق، کئی انبیاء کو بے حق نہ حق شہید کیا گیا. تو علماء کو بھی پھر مار تو کھانی پڑے گی نا. لوگ یار حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اتفاق سے. حضرت امام احمد بن حنبل جب قرآن کے مخلوق ہونے کے مسئلے پر ابتلا میں آ گئے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیسے مخلوق ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے جبریل پہ، جبریل نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ پہ.
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، وہاں کے زمانے کے مولوی مخالف ہو گئے، تو حضرت کو بڑا ابتلا آیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، اور پہلی دفعہ میں زندگی میں گرفتار ہوا تھا۔ علماء کو نعوذ باللہ گنڈے تو نہیں ہوتے کہ گرفتار ہوتے رہتے، پہلی دفعہ گرفتار ہوا تھا تو میں بڑا گھبرایا۔ کہتے ہیں کہ جب میں جیل کے دروازے پہ پہنچا، ابھی دروازہ نہیں کھلا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، بڑا لمبا چوڑا قد ہے، اتنی بڑی باڈی ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور گلے میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اور آگے دائیں بائیں سب پولیس والے ہیں، اور وہ مسکراتا ہوا آ رہا ہے۔ باتیں میں بھی دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میرے قریب آیا تو انہیں پولیس والوں نے کہا ٹھہرو، سب پولیس والے بھی ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے۔ پولیس والے بھی تو ہم شریفوں کو ڈراتے ہیں نا، ان کو اگر آگے کوئی ٹکر جائے نا تو یہ ایسے بھاگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر ان کے تو پاؤں کے نشان بھی آپ کو نہ ملے، جیسی بزدل قوم تو دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں بندے ہوئے چور کے بڑے شیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیس والوں نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گیا، میرے قریب آیا، میرے کندھے پہ دونوں ہاتھ مارے، ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں انت احمد بن حنبل؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل تم ہو؟ میں نے کہا ہاں جناب میں ہوں۔ کہتا ہے امام احمد بن حنبل بڑے افسوس کی بات ہے، میں قاتل ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، سینکڑوں مجھ پہ مقدمات ہیں، میں ہنستا ہوا جا رہا ہوں، تم اللہ کے لیے جیل جا رہے اور پھر تمہارے کانپ رہے ہیں، کیسے امام ہو تم؟ کہتے ہیں بس اس کی اس تسلی نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ 90 کوڑا میری گردن پہ مارا گیا، میں نے اف نہیں کی، اور ہمیشہ دعا کرتے تھے رحم اللہ ابوالہیثم، اللہ ابوالہیثم پہ رحم فرما جس نے مجھے یہ بات کر کے تیرے دین کے لیے پکا کر دیا۔ ڈاکو کے لیے دعائیں مانگتے تھے رحم اللہ ابوالہیثم۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت کو گرفتار کر کے لے گئے، اور بڑا سفر ہے، 100-150 میل سفر ہے، پیدل چلا کے لے کہ ساری دنیا دیکھتی جائے نا۔ تو ایسا فرماتے ہیں کہ ایک دن جب رہا ہو گئے حضرت واپس آ گئے تو میں نے کہا حضرت خلیفہ صاحب، حضرت امروٹی ہوتے تو کوئی بزرگی دکھاتے، کوئی کرامت دکھاتے، یہاں سے آپ کو ہتھ کڑی ماری، پیدل چلا کے سکھر لے گئے، 6 مہینے آپ جیل بیٹھے رہے، کرامت تو ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی، پتہ نہیں آپ کی بزرگیاں کہاں ہیں۔ امروٹی ہوتا میں کوئی تماشا دکھاتا نا۔ حضرت امروٹی جو تھے نا بڑے جلال والے آدمی تھے، ان کی طبیعت میں بے حد جلال، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ حضرت نے روکا بھی، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، اگر یادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں لکڑی بھی ہو اور کتا بھی کاٹے اور میں نہ ماروں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ تو واضح میں حضرت آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا با وہ جو روٹی صاحب ہے نا، وہ اور میں دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، ایک ہی مرشد کے خلیفے تھے، ابھی حضرت کا بھانڈا خالی تھا، بھانڈا خالی ہو تو کھٹک پڑتا ہوا ہے، بھرا ہوا بھانڈا نہیں کھٹکتا۔ اللہ نے ہمیں اسی پہ رکھا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی۔ وہ جیل میں رکھے راضی، ہتھکڑیاں مرائے راضی، الٹا لٹکائے راضی۔ جب اس کی رضا پہ راضی ہیں تو بزرگیاں دکھانے کا کیا مطلب؟ ہم نے فرمایا بیٹا اسی میں حکمت ہوگی، سینکڑوں قیدیوں کے اندر سینکڑوں زانی، سینکڑوں مجرم، سینکڑوں شرابیوں نے توبہ کی اور داڑیاں رکھ لی، اور سینکڑوں بے گناہوں کو اللہ نے فقیر کی دعا سے آزادی بخشی۔ اللہ نے اسی لیے تو مجھے بھیجا ہوگا وہاں، اللہ کی حکمت ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج کل اللہ والوں کی
قحط ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، قلیل من عبادی الشکور ہے لیکن تھوڑے. تو اب حل کیا ہے؟ بزرگ تو ملتے نہیں، حل یہی ہے، ایک تو فرض نہ چھوڑو کچھ ہو جائے، فرض نماز ہے کبھی نہ چھوڑو، سال میں ایک دفعہ رمضان کا روزہ فرض ہے کبھی نہ چھوڑو، اللہ نے پیسہ دیا ہے ہر سال زکوٰۃ کبھی نہ چھوڑو، امیر آدمی ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، یعنی فرض کبھی نہ چھوڑو، سنت نفل غفل تو ہو جائے اللہ معاف کرے گا، فرض ہر حال میں مضبوطی سے فرضوں کو ادا کرو. ایک اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ کم از کم 1000 دفعہ حضور پہ درود شریف پڑھیں اور 1000 دفعہ استغفار پڑھیں. انشاءاللہ دیکھو تیری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، دینی بھی، دنیاوی بھی، مالی بھی پریشانی، ہر چیز اڑ جائے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے. یقین ہونا چاہیے، مشکل یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا. مجھے الحمدللہ ایک اللہ والے نے ایک چیز بتلائی تھی، تو مجھے اصل میں یہ پیری شیری پسند نہیں ہے نا، میرے دماغ میں نہیں آتی میں کیا کروں، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی. تو وہ کینسر کے علاج کی ایک چیز ہے. تو یہاں مجھے ایک آدمی نے، جس کو میں نہیں جانتا، اس نے مجھے پاکستان سے خط لکھا کہ آپ کا نام سن کے حضرت آپ کو خط لکھ رہا ہوں، آپ 2 کام کریں، ایک میرے لیے دعا کریں، میں کینسر کا مریض ہوں اور میرا کینسر آخری سٹیج پہ ہے جہاں علاج نہیں ہوتا، مجھے اللہ عمرہ نصیب کر دیں، میں مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ دعا کریں. اور دوسرا جو میرا امیڈیٹ باس ہے، جو میرا متعلقہ افسر ہے، وہ آپ کا نام بڑے احترام سے لیتا ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، مجھے چھٹی نہیں دے رہا عمرے کے لیے، اس کو فون کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا بھئی اب اس ایک آدمی نے تمنا کی ہے، میں جانتا تو نہیں وہ کون آدمی ہے، میں نے فون کر دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کا حکم ہے، بالکل جتنی کہے گا چھٹی دوں گا اس کو. بہرحال وہ چھٹی پہ آ گیا. پہلی دفعہ مجھے جب ملا نا غریب، وہ ویل چیئر پہ تھا اور ایسے ہو گیا تھا جیسے لکڑی ہوتی ہے، سوکھا ہوا. کہا حضرت اب آپ کی دعا سے اور دواؤں سے مکہ پہنچ گیا ہوں، ابھی 2 دن کے بعد مدینہ جاؤں گا، بس مکہ مدینہ دیکھ لیا، موت آ جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اب کوئی فکر نہیں ہے. میں نے اس کو وظیفہ بتلایا، میں نے کہا دیکھو اللہ تمہیں مکہ مدینے میں لائے، یہ وظیفہ پڑھو اور جتنا زمزم پی سکتے ہو پیو، نہ پی سکو اپنے اوپر بہا دو. اور میرا جی ٹھیک ہے. اور میں بھول گیا ہمارا کیا ہوتا ہے مولوی ہوگا کہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. تقریباً کوئی 20 دن یا مہینے کے بعد مجھے وہ آدمی ملا تو السلام علیکم حضرت پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے جی میں وہی تو ہوں جس کو کینسر کا آپ نے وظیفہ بتلایا تھا. میں نے کہا تم تو 20 کلو. میں نے کہا حضرت میرا تو 10 کلو وزن بڑھ گیا ہے، میں تو طواف پیدل کرتا ہوں. کبھی الحمدللہ اللہ نے شفا دے دی. واپس گیا، اس نے ہسپتالوں میں جا کے اپنے ساری چیک اپ دوبارہ کرائی. انہوں نے کہا بھائی تم وہ بندے نہیں ہو جس کا ہم نے چیک اپ کر کے کینسر ڈائگنوز کیا، تمہیں کینسر کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بس بات ہے یقین کی. یقین نہ ہو تو لاکھ وظیفے پڑھتے رہو. دیکھو نا میری بیٹی میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک روٹی پکا رہی ہوں نا، روٹی پکا رہی ہوں، اگر توجہ نہ ہو یا ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی یا روٹی کچی رہ جائے گی. اگر یقین اور پورا ارتکاز نہ ہو اور چائے بنا رہی ہوں گی تو یا پانی کچا رہ جائے گا یا دودھ کچا رہ جائے گا یا میٹھا زیادہ پڑ جائے گا یا پتی زیادہ پڑ جائے گی یا کم پڑ جائے گی. اور توجہ نہ ہو تو چینک میں ڈال دے، آدھی باہر گرے گی آدھی چینک میں جائے گی. توجہ ارتکاز نہ ہو تو ایک روٹی نہیں پک سکتی اور تیرا دین سارا ٹھیک ہو جائے گا بغیر ارتکاز کے. سب سے پہلی چیز یہی ہے یقین پیدا کرو.
اسی لیے اللہ نے موت کو یقین کیوں کہا ہے کہ یہ ٹل نہیں سکتی. یہ ایسی چیز ہے موت ٹل. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ مانا موت. یہ ایسی یقینی چیز ہے کہ دنیا میں خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا کوئی منکر نہیں. انبیاء کے منکر پیدا ہوئے, اولیاء کے منکر پیدا ہوئے, معجزات کے منکر پیدا ہوئے, کرامات کے منکر. موت کا کوئی ڈنڈے کا کون انکار کرے؟ ڈنڈا لگے سر پھاڑ دے, انکار کیسا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. قیامت میں جہنمی کہیں گے ہم تو اس دن کو مانتے نہیں تھے, جھٹلاتے تھے اور جھٹلاتے رہے حتیٰ کہ موت آ گئی. اسی حالت میں آج جہنم میں پڑے ہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ یقین ہے. اللہ اکبر. نہ ایمان سے کہیں. ایک وظیفہ مولوی بتلائے, پیر بتلائے, بزرگ بتلائے, اور ایک وظیفہ ایک بات میرا محبوب محمد مصطفیٰ بتلائے, تمہارا کس پر یقین ہے؟ یہ زبانی باتیں ہیں. آپ کو حضور کا بتلایا ہوا ایک وظیفہ بھی نہیں آتا. پیروں کے بتلائے وظیفے رات کو تم قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر بھی کرتے ہو. وہ تمہیں سارے یاد ہیں ماشاءاللہ. حضور پاک نے جب فرما دیا ہے کہ ماء زمزم شفاء لسقم وطعام لطعم, کہ زمزم کا پانی کھانے کے بھی کام آتا ہے اور بیماری کی بھی شفا ہے, تو اگر یقین ہو سکتا ہے کہ زمزم پیے اور شفا نہ ہو. ہاں اگر موت لکھی ہے پھر تو شفا نہیں ہوگی, پھر تو موت کا تو وقت معین ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اصل میں مشکل کیا ہے؟ ہم گولیاں بھی کھاتے ہیں, زمزم بھی پیتے ہیں, ٹیکے بھی لگواتے ہیں, زمزم بھی پیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے نہ ٹیکا کام کرتا ہے نہ زمزم کام کرتا ہے. اللہ فرمائے منافق ہے, اس کو لٹکا رہنے دو درمیان میں. نہ اس کا اس پہ یقین ہے نہ اس پہ یقین ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ. اب دیکھیں کہ یہود ہیں, بہبود ہیں, ملعون ہیں, علیہم لعائن اللہ. کتنی جرأت ہے, کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, خدا فقیر ہو گیا, خدا بخیل ہو گیا. اللہ پاک نے رد فرمایا کہ میرے مدنی ان کو کہو بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں, اللہ جو چاہیں خرچ فرمائیں, جو چاہیں عطا فرمائیں. یخلق ما یشاء, جو چاہیں پیدا فرمائیں. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, چاہے تو بچے عطا فرمائیں, چاہے تو بچی عطا فرمائیں, چاہے تو جوڑے عطا فرمائیں, چاہے تو ایک بھی عطا نہ فرمائیں. تو اصل بات میرا بھائی یقین پہ ہے. ایک میرے دوست ہیں, بہت بڑا پڑھا لکھا, اس کو میں یہ چیزیں بتا رہا تھا. ایک کینسر والی ایک اولاد ہے, اس کی لوگ یہ کہنے لگا مکی صاحب ایک میری نصیحت مانو گے؟ میں نے کہا کہتا یہ جو 2-3 وظیفے 2-3 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس اللہ کی نعمت, یہ کسی کو مفت نہ دیا کرو, پیسوں کے بغیر. میں نے کہا بھی وہ کیوں؟ کہتے بلا امام سے کہو, مولوی ہو تم, پیسے لینا وظیفے پہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں کہ جائز ہے. حضور کے صحابہ نے لیا ہے, تو بچھو ڈس گیا. انہوں نے کہا جی آئیں پڑھیں. انہوں نے کہا ہم تو نہیں پڑھتے, 40 بکریاں لوں گا پھر پڑھوں گا. انہوں نے 40 بکریاں دی, صحابی نے جا کے پڑھا اور ٹھیک ہو گیا. اب صحابی نے کہا یار بکریاں 40 آ گئی, ذبح کرو, بھونو, سجی بناؤ, لٹکاؤ, ان کو کھائیں. انہوں نے کہا بھی نہیں, حتیٰ یاتی رسول اللہ, حضور کی خدمت میں جائے, پوچھے حلال بھی ہے کہ نہیں. حضور کی خدمت میں آئے, آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے کیا پڑھا تھا؟ اور کہا حضور میں نے فاتحہ پڑھی تھی. اور کیا پڑھی؟ فاتحہ پڑھتا رہا, ہاتھ پھیرتا رہا, فاتحہ پڑھتا رہا, دم کرتا رہا. اور میں تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ سے شفا ہوتی؟ میں کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے, شافیہ بھی ہے, کافیہ بھی ہے. تو جب یہ شافیہ ہے تو شفا کیسے نہیں ہوگی؟
آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اچھا اگر تمہارے پاس وہ گوشت ہے یا بکریاں ہیں تو میرا حصہ بھی رکھو، کہ اس پہ اجر لینا جو ہے جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں اجرت لینا صحیح وظیفے پہ صحیح عمل پہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ان کا بس ایسے لوگوں کو نہ بتایا کہ اس لیے فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کو مفت مل جاتا ہے۔ تو جب میں کہا ٹھیک ہے جی آپ کی نصیحت پہ آئندہ میں عمل کروں گا، لیکن ایک مجھے اجازت دے دو، میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ مجھ سے لے لو، لیکن جب اللہ تیرا کام کر دے تو پھر مجھے دے دیں، میں پہلے نہیں مانگوں گا، چلو اتنی تو مجھے چھٹی کر دو۔ انہوں نے کہا بھئی بہرحال پیسوں کے بغیر نہ وہ پڑھیں گے نہیں، عمل ہی نہیں کریں گے، توجہ ہی نہیں ہوگی، مفت کی توجہ کون کرتا ہے؟ اسی لیے وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی بازار میں کھڑے ہوئے، اس نے پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے تو جوتا صاف کرنے لگ گیا، بوٹ صاف کیے۔ ایک آدمی دیکھ رہا، انہوں نے کہا دیکھو کیسا احمق ہے کہ سر کی پگڑی سے پاؤں کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا احمق نہیں ہے، پگڑی باپ کی ہوگی، جوتے اس بدبخت نے خود خریدے ہیں۔ میں کہا پگڑی تو باپ کی مفت مل گئی نا وراثت میں، جوتے اس نے خود خریدے، اس کا ان کو فکر ہے نا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ید اللہ کے بارے میں فرماتی ہیں، قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو عبد الله الزهراني حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن عطان کرامہ قال ابن عباس مغلولۃ، یعنی کنایہ ہے بخیلۃ، اللہ کے نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گئے۔ وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس وقالت اليهود يد الله مغلولۃ لا يعذرون الا موسقۃ ولكن يقولون بخیل، یعنی امسک ما عنده بخیل بخلا تعالی اللہ عنہ علوا کبیرا۔ اب حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس آیت میں یہودیوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مغلولت ان کا معنی باندھے ہوئے، نہ انہیں فرمایا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ بخیل ہو گئے، اللہ بخل کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں، تو یہ ان کا کنایا تھا بخل سے۔ تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند بالا ہے ان کی ایسی جھوٹی باتوں سے جن کے اندر کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ اگر اپنی رحمت 1 کروڑویں سیکنڈ کے لیے بھی روک لے تو ساری دنیا مر جائے۔ میرے بینک NCB میں اکاؤنٹ ہے، کریڈٹ کارڈ دیا، مجھے نہیں پتا ہے بھائی آپ کا اس اکاؤنٹ کے شرائط کیا ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اگر آپ کا تو ٹھیک ہے، آپ کارڈ سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے، اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو کیا اس پہ سود مقرر ہے؟ پھر حرام ہے۔ میں مکے میں کام کر رہا ہوں، میرے دادا انڈیا میں ہیں، ان کی خدمت کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، فیملی کی وجہ سے وہاں روکتے ہیں، تو آپ یہاں کما رہے ہیں اچھی بات ہے، 100 ریال بھی اگر آپ اپنے ملک میں بھیجیں تو ان کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم رکھ سکتے ہو جو خدمت کرتا رہے گا، ان کی خدمت بھی کرو، اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہیں ان کو بھی بھیجو، ہے دونوں کام ہو سکتے۔ یہ اصل میں بہانے ہوتے ہیں۔ آج اس کو دادا یاد آ رہا ہے، یاد تو بیوی آ رہی ہوگی نا، بہانہ ہے دادے کا۔ مہمان گھر میں ہوں نا وہی کہتے ہیں بچوں کو بھوک لگی ہے، مانا یہ کہ ہم مر رہے ہیں، کھانا لاؤ جلدی کرو۔ صحت خراب رہتی ہے، دعا کریں۔ ابھی تو تک آپ نے دعا نہیں سنی، استغفار کرو، زمزم پیو۔ انگوٹھیوں میں جو مختلف پتھر پہنتے ہیں ان کے کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، پتھر سے اگر نفع نقصان ہوتا تو پھر حجر اسود سے نہ ہوتا۔ حضرت عمر حجر اسود کو کہتے الا یا ایھا الحجر انک لا تنفع ولا تضر، خبردار تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نقصان دے سکتے ہو، اگر میں اپنے مدنی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو اگر حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، ہاں قیامت میں تو نفع دے گا، دنیا میں نہیں دیتا، قیامت میں تو گواہی دے گا بکر، اللہ اس کو زبان دیں گے، اللہ اس کو آنکھیں دیں گے، بوسہ دینے والوں کو پہچانے گا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔
باقی انگوٹھی میں جو پتھر پہنتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو فیروزہ موافق ہے یا نیلم موافق، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی ہے پہنو، ہر پتھر پہننا جائز ہے۔ انڈیا سے گجرات سے آئے ہیں، میں بولتا نہیں ہوں، سنتا بھی نہیں ہوں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے بتایا ہے کسی نے، ماشاءاللہ تم 100 بندے کی، سنتا بھی نہیں بیچارہ، یعنی بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، لیکن 100 بندے کی دین کی جماعتیں لے کے تبلیغ پہ نکلتا ہے۔ اللہ تیری محنت کو قبول فرمائے۔ یہ بھی امتحان ہے، پتہ نہیں اللہ نے تیرے درجات بلند کرنے ہوں گے کہ تو ہر بات سننے سے محفوظ ہو گیا، ہر بات بولنے سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ دین کا کام تو تم سے لے رہے ہیں نا۔ میں نے مدینے سے عمرہ کیا، واپس آیا، بال کم تھے تو میں نے کینچی سے کاٹے، کم تھے تو اس طرح پھرواتے، کم کینچی سے۔ اگر کینچی سے بال کٹے ہیں سارے سر کے پھر تو دم نہیں ہے، اگر ایسے 2 3 بال کٹے ہیں تو پھر دم ہے۔ آپ کا خادم جو آپ کے ہاں کام کرتا تھا جند وڈا، وہ بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ روزے میں، روضہ شریف میں سلام میں کیا عقیدہ رکھے؟ یہی عقیدہ ہے کہ جب ہم حضور کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ ما من مسلم یسلم علیہ، حضور کی حدیث ہے کہ جو مسلمان آ کے سلام کہتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ نوافل اور سنتیں اگر بیٹھ کے پڑھ لیں، میرا بھائی بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حدیث میں ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے والے کے برابر آدھا ثواب ملے گا۔ تو اب تمہاری مرضی ہے آدھا ثواب ضائع کرو یا پورا ثواب لو۔ ایک ہے مجبور ہے وہ بیٹھ کے پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مذہب ماننا جو ہے وہ شرک ہے، تو کیا مانے؟ نہ ماننا اسلام ہے؟ کیا کرے آدمی؟ کوئی علاج ہے ان کا؟ اللہ ہدایت دے بس۔ اسلام آباد سے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر 2-3 دن بعد عمرہ کیا، احرام ہوٹل سے غسل کر کے باندھا، نیت اور نفل مسجد عائشہ سے ادا کی، بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ غسل کہیں کرو، کپڑے کہیں باندھو، اصل تو نیت ہے نا، نیت آپ نے وہاں سے جا کے کی ہے۔ طواف کر لیا، صفا کر لی، معلوم نہیں وجہ سے ہونٹ کی پٹڑی کا اوپر جمی ہوئی تھی، وہ دان سے کٹ گئی، کوئی بات نہیں۔ بینک سے جو انٹرسٹ یعنی سود ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ کبھی اس اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھو جس میں سود ملتا ہو۔ اگر غلطی سے رکھ بیٹھے ہو، اب سود جمع ہو گیا ہے، وہ لے لو، وہ تو مگر مچھ ہیں، وہ تو کھا جائیں گے نا، ان سے لے لو اور غریبوں پہ تقسیم کر دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا۔ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ کہتے جی کہ ہم اپنے بچوں کی شادی نکاح وغیرہ جو ہے محرم کے مہینے میں یا سفر میں کر سکتے۔ اچھا، اگر محرم اور سفر کے مہینے میں تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کو پھینک دیتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی جاہل قوم ہے کہ محرم تو حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام، اس میں تو خوشی ہونی چاہیے نکاح پر۔ اچھا، ادھر خود شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی شادی جو تھی وہ حضرت حسین نے محرم میں کی تھی۔ اپنے 3 سال کے بیٹے کے سر کے 2 سال اس کا کیا کفن، چھوٹے بچے میں آتے ہوئے 3 سال کے بیٹے کے سر کی 2 جوئیں مر گئی، کوئی حل نہیں، ساری جوئیں مار ڈالا، کچھ نہیں ہوتا۔
کہتے جی ہم لوگ جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، یہاں ملنا جائز ہے، تو مکے مدینے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اوپر سے گرتی ہے، کیا خیال ہے آپ؟ اور اللہ کا بندہ یہاں تو ملنا چاہیے، زمزم پیتے ہو صبر کہاں آئے گا؟ اسی لیے بھی یہاں 4 بیویاں کرتے ہیں، ایک بیوی بیچاری گزارا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے بندے تیری بیوی ہے، عمرہ کر لیا، احرام ختم ہو گیا، بیوی ہے، ڈرے تو اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے لیکن زنا سے نہیں ڈرتے۔ وہاں عشق بروائے گا، عمرہ کر کے اس کے لیے بھی کوئی ہدیہ لے کے جائے گا۔ اگر ایک بندہ الوداع کا طواف نہ کرے اور چلا جائے، عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، افضل یہ ہے کہ کریں۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پیئے جائز ہے، کھڑے ہو کے پیئے جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بیک وقت کسی نے 3 طلاق دی ہے تو حنفی مسلک میں وہ 3 ہیں، اور یاد رکھو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 اماموں کے نزدیک وہ 3 ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم ایک مجلس کی 3 کو 1 کہتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ 3 کی 3 ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ہر نماز کے بعد پہلا کلمہ زور زور سے پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ یعنی سنت ہوتی حضور پڑھتے، صحابہ پڑھتے۔ عمرے پہ آنے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرو تو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنے سے گھر ملے گا، جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ موبائل میں کعبۃ اللہ کے سامنے جو فلمیں بناتے ہیں بالکل حرام ہے۔ کل آخری دن ہے، ہم طواف میں گزارے یا غار 100 روپے یا غار ہرا غار 100 روپے جانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، طواف کا تو قرآن میں حکم ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اگر کسی آدمی نے احرام میں کوئی ایسا ممنوع کام کیا، لکھو کون سا کام ہے، اگر دم واجب ہو جائے اور پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لے۔ طواف کے 3رے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنے کے بعد پھر ابتدا سے شروع کریں۔ بینک سے کاروبار کر سکتے ہیں، اگر سود ہو تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بینک کا نظام اسلامی ہے، نظام مضاربت ہے، مشارکت ہے، مرابحہ ہے، جیسے آج کل بڑے اسلامی بینک ہیں، ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ بینک میں پیسے رکھ سکتے ہو چوروں کے خطرے کے پیش نظر، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں۔ مولانا ارشد عبید صاحب جامعہ اشرفیہ والے علی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ہمارے تو بزرگ ہیں اور بڑے محسن ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر علماء پہ طلباء پہ قائم رکھیں، اور ان کا خاتمہ حسن ایمان پہ ہو، اور ان کا آخری وقت اللہ بہت آسان اور شان سے گزارے۔ بہت بڑے بزرگوں میں ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور پرانے وہی سادگی، وہی پرانی طبیعت۔ پہلے عمرے کے بعد میں نے حل کرایا، دوسرے عمرے میں موٹی مشین پھروائی جا سکتی، جب حل کرا چکے موٹی مشین کس پہ پھرواؤ گے؟ چمڑا اتارو گے سر کا؟ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ نواب شاہ میں ایک پیر صاحب ہیں، 2 منزلہ عمارت بنانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک مزار ہے، وہ کہتے ہیں کہ مزار سے اونچا کوئی نہ ہو۔ تو پیر عبداللہ شاہ غازی کا مزار تو ماشاءاللہ 20 منزلیں بناؤ، پھر بھی جو ہے اونچا ہے، پھر کیا کرو گے؟ وہاں تو پھر کوئی منزل بھی نہ بناؤ۔
پیر کا احترام ہے، خدا کے کعبے کا احترام نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں فوٹو یا ویڈیو ناجائز ہے۔ بہرحال ویڈیو کسی کا بھی بنائے ناجائز ہے، میں تو قائل نہیں ہوں۔ آج کل کچھ علماء متاخرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بنانا یا موبائل سے یا موجودہ ڈیجیٹل کیمروں سے فوٹو لینا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ عکس ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عکس ہے، یعنی ایک جیسے کہ ہم پانی کے اوپر کھڑے ہوں تو آدمی کو اپنا عکس اندر نظر آتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو آدمی کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تصویر وہ بنا ہے جس میں تجسید ہو، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لیکن بہرحال منع ہے۔ قرآن کی کیا خصوصیات ہیں کہ یہود و نصارہ بھی آج تک یہی خصوصیات ہے نا کہ وہ قرآن کے مقابلے کوئی کلام نہیں بنا سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے والد کی 2 بیوی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، والدہ صاحبہ سارا جائیداد دوسری بیوی کے بیٹوں کے نام، پہلی بیوی کے بیٹوں کے نام جائیداد ہو گیا ہے۔ بہرحال ان کے مرنے کے بعد جائیداد کی شرعی تقسیم ہوگی، 2 بیویاں ہوں یا 4 ہوں، اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو 8واں حصہ تو ملے گا بیویوں کو، اور 2 حصے ملیں گے بیٹوں کو، اور 1 حصہ ملے گا بیٹیوں کو۔ وہ پہلی بیوی سے ہوں یا دوسری بیوی سے ہوں، ان کی وراثت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز میں امام چونکہ قرات سری کرتے ہیں تو پیچھے فاتحہ اگر حنفی ہے تو نہ پڑھے، اگر حنبلی ہے تو پڑھا کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی عالم ہوگا، بھی لاکھوں ہوں گے، ہم بھی تو کسی کے بعد ہیں نا، دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو صحت عافیت دے اور اس لائن پہ لگائے۔ ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، لیکن ابھی تک دماغ جو ہے نا وہ بلوچ کی طرف مائل ہے، ادھر نہیں آ رہا۔ دعا کریں اللہ دین کا کام لے لے اس سے۔ حمد ضروری نہیں تو ثنا کیوں دے؟ ثنا حضور نے فرمایا ہے کہ پڑھو۔ حمد کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ جو حضور نے کہا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، جس سے روکا ہے ہم رکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یا طائف میں جو ڈرائیور لوگ ہیں وہ سواریاں لے، ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا۔ جو آدمی بار بار جائے آئے اس کے لیے میقات سے احرام ضروری نہیں ہوتا۔ تو مشکل ہے، کب کر سکتا ہے عمرہ؟ ہم اپنی آسانی کے لیے گندم سال کا رکھ لیتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ وہ جو منع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تجارت کے لیے علاقے سے گندم خرید کر کے ڈھیر لگا دے اور غریبوں کو نہ بیچے، وہ بھوکے مر رہے ہوں گے، مہنگا ہوگا بیچوں گا، وہ حرام ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اپنے لیے نہ رکھو۔ اگر کوئی حنفی مسلک کا آدمی یہاں عصر کی نماز بعد میں پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ عصر کا وقت جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے تک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج پیلے ہونے سے پہلے پڑھ لو، اور صلاۃ المنافق حضور نے فرمایا اس کو۔ کراچی میں ایک پلاٹ خریدا ہے، قبضہ نہیں ملا، فائل ہے، اس کو آگے بیچ سکتے ہیں؟ ہاں بیچ سکتے، وہاں دکھتی ہی فائل ہے، اسی کو زمین سمجھا جاتا ہے۔ اگر طواف کے دوران میں قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھتے رہے کوئی حرج نہیں۔